والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام کے اندر وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، وقت کی بہت بڑی قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم اٹھا کے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ وقت ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان گھاٹے کے اندر ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ آج تک آپ کو جتنی بھی عظیم لوگ جن کا معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے، اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو ان میں وقت کی قدر ہوگی۔ وقت کی قدر یہ عظیم لوگوں کا پیشہ ہے۔ جنہوں نے وقت کی قدر کی انہوں نے عظمتوں کو پایا، انہوں نے رفعتوں کو پایا۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال بیان کی تھی، فرمایا کہ وقت جو ہے یہ بہتا ہوا دریا ہے کہ جس کی لہریں، جس کی موجیں جب گزر جائیں تو پھر واپس نہیں پلٹتی، وہ آگے ہی سمت جاری رکھتی ہیں۔ پر وقت کی یہی مثال ہے کہ جب ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں پلٹتا۔ یا فرمایا کہ وقت کی مثال اس برف کی طرح ہے جس پہ مسلسل دھوپ پڑ رہی ہو اور وہ پگھل رہی ہو، تو دھوپ سے پگھلنے والی برف وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ پانی گر جاتا ہے، واپس نہیں پلٹتا، برف نہیں بنتا۔ یا فرمایا پھر وقت کی مثال اس روئی کی طرح ہے، کپاس، وہ روئی جو کھلے میدان میں رکھی ہوئی ہو اور جب ہوائیں آئیں گی تو اس کو اڑا کے لے جائیں گی۔ فرمایا وقت کی یہی مثال ہے، اگر اس روئی کو کارآمد بنا لیا گیا تو ٹھیک ہے، اگر کارآمد نہیں بنایا گیا تو ہوائیں اس کو اڑا کے لے جائیں گی۔ اور وقت کے حوالے سے کسی نے کہا کہ کسی کے مقام و مرتبہ کو پہچاننا ہو کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے تو اس کے اوقاتی معمولات کو دیکھ لو، اس کے معمولات زندگی میں وقت کی کیا قدر ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عطیے وقت کی قدر کرتا ہے تو سمجھ لو یہ مقام والا بندہ ہے، اور جس کے اندر یہ قدر دانی نہیں ہے تو ایسے بے قدرے شخص کے ساتھ نہ بیٹھو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا الٹا نقصان ہوگا۔ یعنی جس میں وقت کی قدر ہے، اپنے معمولات زندگی کو بالکل اس نے وقت کا پابند بنایا ہوا ہے، اس کی صحبت بھی آپ کو فائدہ دے گی، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے وہ نفع بخش صحبت ہوگی۔ اگر اس کے اندر وقت کی قدر نہیں ہے، اس کے معمولات زندگی کے اندر وقت کی اہمیت نہیں ہے، آپ اس کے پاس نہ بیٹھے، وہ بے قدر انسان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عطیے کی قدر نہیں ہے وہ کبھی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس کے اندر وقت کی قدر ہے اس کی صحبت اختیار کریں۔ اور آپ کی عمر وہ نہیں ہے جو گزر چکی ہے، بلکہ عمر وہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ جو ابھی عمر باقی ہے وہی آپ کی زندگی ہے، جو گزر چکی ہے وہ گزر چکی۔ عام طور پر انسان کی جو عمر ہے وہ 60 سال، وہ قسمت والا ہے جو 60 سال زندگی جی لے۔ روزانہ ہم کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ کم از کم 8 گھنٹے، 8 گھنٹے سوتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے۔ اچھا، زندگی کا 1/3 حصہ یعنی تہائی حصہ ہمارا گزر جاتا ہے سونے میں، ایسے ہے یا نہیں؟ 60 کو 8 سے ضرب دیں، 1/3 حصہ وہ ہو گیا سونے کے اندر۔ باقی بچے 2 حصے، اور 2 حصے میں سے آپ بچپن اور جوانی کو نکالیں، جوانی دیوانی، ایک حصہ وہ باقی بچتا ہے، ایک حصہ اسی حصے میں ہماری عیاشیاں بھی ہیں، سیر و تفریح بھی ہے، دوستیاں بھی ہیں، اور اسی کے اندر ہم نے معمولات عبادات کے بھی کرنے ہیں، تعلیم کے بھی کرنے ہیں، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ یہ ایک حصہ باقی بچتا ہے، وہ اسی ایک حصے کی جس نے قدر کر لی تو وہ عظیم انسان بن گئے۔ جس نے اس ایک حصے کی بھی قدر
جو شخص نہیں کر سکا وہ کبھی مقام اور مرتبہ والا نہیں بن سکتا۔ اس لیے وقت کی اہمیت، یہ اللہ تعالیٰ نے علم اور کمال، یہ دو چیزیں، علم اور کمال، یہ کسی کی میراث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں خان کو دے گا، فلاں برادری والے کو دے گا، یا جس کا نسب یہ ہو، جس کا حسب یہ ہو، اس کو علم اور کمال دے گا، ویسے نہیں، علم اور کمال کسی کی میراث نہیں ہے، علم اور کمال کسبی چیزیں ہیں، یہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ جس کے اندر وقت کی قدر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، دی ہوئے تحفے کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو علم بھی عطا کرتا ہے، کمال بھی عطا کرتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، علم اور کمال نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر نہیں ہے، تو علم اور کمال دونوں چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ علم اور کمال یہ کسبی نہیں ہے۔ کسی دو ساتھیوں کے متعلق آتا ہے کہ دو دوست تھے، انہوں نے حفظ کا ارادہ کیا، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، دونوں نے سفر اپنا شروع کیا، ایک نے فوری ہی وقت کا انتظار کیے بغیر مدرسے میں اس نے داخلہ لے لیا، قرآن کریم پڑھتا رہا، وقت گزرتا گیا، اور دوسرا جو ساتھی تھا وہ بزرگوں کی مجالس میں آتا جاتا، فلاں بزرگ کے پاس چلا جاؤں دعا کرا لوں، اس کے پاس چلا گیا دعا کرایا، اس کی خدمت کر لی، دعا کرایا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ 2-3 سال بعد وہ حافظ قرآن بنا، وہ ویسے کہ ویسا۔ اب وہ بھی کوشش کرتا رہا، کوشش اس کی بھی تھی، لیکن اس کی کوشش درست سمت میں نہیں تھی۔ اس نے سمجھا شاید بزرگوں کی خدمت سے ہی سب کچھ فیض مل جاتا ہے، اور اس نے سمجھا شاید کہ میں دعائیں کرا لوں گا اور میں حافظ قرآن بن جاؤں گا۔ وہ جس نے محنت کی، علم و کمال کو پا لیا، وقت کی قدر کی، علم اور کمال کو پا لیا، کہ جس نے اس وقت کی بے قدری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کا ذرہ ہی حصہ نہیں دیا۔ اس لیے وقت کی قدر، خوش نصیب ہیں آج پہلا دن ہے اور آپ اپنے وقت کی قدر اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ نے پہلے دن ادارے کے اندر حاضری کو یقینی بنایا، اور ممکن ہے کہ کئی لمحات قبولیت کے ہوتے ہیں کہ میرے رب کی تقسیم ہے کہ وہ پہلے دن ہی حاضر ہونے والوں کو دین کی نوکری کے لیے منتخب کر لے، وہ پہلے ہی دن جو ہے کچھ حصہ، وافر حصہ علم کا جو ہے، ایک تو نظر آنے والا، کچھ کوئی وہ بھی علم ہوتے جو نظر نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ اس لیے وقت کے قدردان لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حصے سے ایک وافر حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے چند مروزات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دوپہر کی ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔